السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے جو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ دنیاوی نعمتیں تو تمام مخلوق کو عطا فرماتا ہے، مگر اس کی بارگاہ سے اعزاز و تکریم، قرب، محبوبیت اور اخروی نعمتیں صرف اس کے پیاروں کو ہی نصیب ہوتی ہیں، اور نہایت ہی خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وہ اعزاز ہے کہ جس کو پانے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور اس کو پانے کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ انسانوں کی محبت یہ ہوتی ہے کہ دل کسی کی طرف مائل ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت یہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنے رضا کی ایسی تڑپ پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کو کسی کی چاہت ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل سے دنیا کی تمام چیزوں کو نکال دیتا ہے، گویا کہ اس کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت الہی جوش پر ہوتی ہے، اعمال صالحہ کا شوق بھی بیدار ہوتا ہے، تو اس میں اعمال صالحہ کو بجا لانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں والے کام کر کے محبوبان خدا کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو عقل اور شریعت اچھا قرار دیتی ہے، مگر اس پر استقامت اختیار کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان مشکل برداشت کر کے اس اچھی بات پر عمل کرتا ہے تو اسی چیز کا نام صبر ہے، اسی چیز کو صبر کہا جاتا ہے۔ صبر تین طرح کا ہے: اطاعت پر صبر، نافرمانی سے بچنے پر صبر، اور مصیبت پر صبر۔ اطاعت پر صبر یہ ہے، یعنی عبادت وغیرہ شرعی حکم کو پورا کرنا انسان کے لیے مشکل ہو، مگر وہ انسان مشکل کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرے، یہ ہے اطاعت پر صبر۔ نافرمانی پر صبر، یعنی جس چیز سے منع کیا گیا ہے تو اس چیز سے رکنا انسان کے لیے مشکل ہو، مگر وہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ان چیزوں سے رک جائے، یہ ہے نافرمانی سے بچنے پر صبر۔ مصیبت پر صبر، یعنی مالی جانی کسی انسان پر آزمائش آتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے اور رضا الہی کے خلاف نہ تو زبان سے کچھ کہے اور نہ کوئی ایسا عمل کرے۔ اور جو انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ ان انعاموں میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ صبر یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے بڑی بڑی آزمائش اور سخت ترین مشکل بھی انسان کے حق میں رحمتوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یعنی جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل برداشت کرنے پر عطا فرمایا ہے وہ اعزاز اس کو آسانی کے ساتھ نہیں مل سکتا تھا۔ اور بے صبری کی بہت زیادہ نحوست ہے، بے صبری کی وجہ سے انسان نیکیوں کا موقع گنوا دیتا ہے، بے صبری کی وجہ سے انسان دنیا کی ذلت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی حقدار ٹھہرتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، تو ہمیں اس بابرکت مہینے میں تینوں طرح کے صبر کی عادت ڈالنی چاہیے۔